یہی ایک نظریے کا نام ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان میں بسنے والے شہری جو ہیں ان کو وہ سہولتیں ملیں اور وہ حقوق ملیں جو کسی بھی آزاد دنیا کے اندر ممکن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کا آج کا یہ اجلاس کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں آسٹریلوی دہشت گرد کے ہاتھوں 50 مسلمانوں بشمول 8 پاکستانیوں کی مسجد میں شہادت پر دلی صدمہ اور غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے، اور اس کربناک سانحہ کے موقع پر وزیر اعظم نیوزی لینڈ اور نیوزی لینڈ کے شہریوں کی طرف سے والہانہ ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید یہ کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی طرف سے مسلمانان عالم کے ساتھ یکجہتی کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات پہ انہیں داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ مسلمانان عالم کے ساتھ یکجہتی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر انہیں داد تحسین پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام فوبیا کے خاتمے کے لیے چارٹر میں تبدیلی کرے اور تمام متعلقہ ممالک میں اس کے تدارک کے لیے قانون سازی کی پابندی عائد کرے۔ آج ہم بات کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے، چونکہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم دن۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں وہ ہیں کاف لیگ کی شعبہ خواتین کی جنرل سیکریٹری مس عزیزہ سعید صاحبہ۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے تاریخی دن پر وہ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گی۔ آج کا جو دن ہے وہ 70 سالہ تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ آج کے دن پاکستان مورد وجود میں آیا، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کو پورا کیا گیا، اور قائد اعظم کی اپنا 7 سالوں کی جد و جہد سے یہ پاکستان بنا، جب پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی مینار پاکستان میں، تو لوگوں نے کہا، بہت سی دنیا نے کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ چند دن نکالے گا، چند مہینے یا چند سال یہ مطلب کہ نکالے گا، لیکن اللہ کی مہربانی سے آج پاکستان ہم قائم و دائم ہیں، ہمارا پاکستان قائم و دائم ہے۔ اس موقع پر ہمیں تمام ملک کو، تمام اپنا کہہ لیں کہ عوام کو، تمام جماعتوں کو یکجا ہو کر اتحاد کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، ایک جان ہو کر یہ آج عہد کرنا ہوگا کہ اس کو ملک کو بچانے کے لیے، اس کے کامیاب بنانے کے لیے، اس پر جو دشمن نظریں لگائے بیٹھے ہیں ان کو پسپا کرنے کے لیے آج ہمیں ایک عہد کرنا ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سانحہ کرائسٹ چرچ میں جو واقعہ ہوا ہے، ہم ایک مسلمان قوم ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کی جو اپنا ہے وزیر اعظم جسنڈا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں کیا، مسلم امہ میں آج تک کسی نے کام نہیں کیا، اور انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی مسلمان بحیثیت مسلمان کو ایک مثال قائم کرنا ہوگی، اور متحد ہونا ہوگا، اور دشمن کو جو نظریں لگائے بیٹھا ہے اس کو پسپا کرنا ہوگا، اور اسے منہ کی کھانی ہوگی۔ جی بہت شکریہ مس عزیزہ صاحبہ کا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا۔ جی، اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور وہ ہماری واحد پارٹی ہے، چودھری ظہور الہی کی، چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری مونس الہی صاحب، یہ وہ واحد پارٹی ہے جو قائد اعظم کے اصولوں پر چلتے ہوئے آج تک اس ڈگر پر رواں دواں ہے، اور انہوں نے ایسے کام کیے جو قائد اعظم کے خواب تھے، اور انہوں نے ان کاموں کو پورا کیا، ان کے خوابوں کو پورا کیا، اور سب سے واحد جماعت ہی جو آج قائد اعظم کے نام سے انہوں نے اس مسلم لیگ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش ہوئی، اور قرارداد پیش ہونے کے بعد جو 7 سال کی جو ایفرٹ تھی جو قائد اعظم کے ساتھ ہماری یوتھ نے کی، ہمیں آج اسی جذبے سے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے،
اور کسی بھی طرح کی اگر ملک کے اوپر کوئی ڈینجرس پوزیشن آتی ہے اور ہمارے جو ہمسائے ہیں جو اس وقت ہمارے سرحدوں کی آزادی کے اوپر بے درپے وار کر رہے ہیں، ہم پورا امن پاکستانی ہیں، ہم اسی جذبے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ اپنا اعزاز سمجھیں گے۔ یہ 22 کروڑ جو لوگ ہیں، یہ 22 کروڑ افواج ہیں، وہ افواج جو ہماری ملک کی سلامتی کے لیے ہر وقت جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف باجوہ صاحب ہیں، ان کو یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کی طرف سے کہ ان کے ایک حکم پر ہم ان کے لیے اپنے ملک کے لیے، اپنی ملک کی سرحدوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے اعزاز سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا اعزاز ہے۔ اور ہم جو ہمارے دوست ہیں جو دوسری پارٹی کے بھی دوست ہیں، ان کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج ہمیں اسی جذبے کے تحت اس ملک کی حفاظت کے لیے متحد رہنا ہے، نہ کہ کسی اور پالیسی پہ چلنا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان ہمیں بڑی مشکلوں سے اور بڑی قربانیاں اور بڑا خون بہانے کے بعد ہمیں پاکستان یہ ملا ہے، اور ہمیں اس پاکستان کو حفاظت کرنی ہے، اور اس پاکستان کی ہمیں ہر کی خیر مانگنی ہے، اور اس پاکستان کو ہم نے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے مودی صاحب کو منہ توڑ جواب دیا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو داغ لگانے کی کوشش کی، اور یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ایک پاکستان ملک ہے، اس کو کوئی بھی ہندو، کوئی بھی مذہب کا، کسی بھی ملک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے ہم۔ وہ ہمیں ہمارے جذبے اور ہمارے مسلمان کو عقیدے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آخر کار ان کو منہ توڑ جواب ملا، اور وہ اپنے منہ کے بل گرے ہیں تو تب سائڈ پہ ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا ایک بہت اہم دن ہے، اس دن کو سب کو منانا چاہیے، اور پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان موومنٹ جو ہے وہ بچوں کو بتانی بہت ضروری ہے، آنے والی نسل کو، اور پاکستان کس جد و جہد اور کس مشکل کے ساتھ ہم نے حاصل کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو اسٹرگل اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی اور قربانیاں جو لوگوں نے دیں، اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے تہوار، اپنے یہ قومی دن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں اور اپنے ہیروز کو وہ یاد کرتی ہیں۔